سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے پروردگار اعظم اس ذکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ محافل یہ جشن یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب الہی آمین دیکھیے زندگی میں خوشی منانے کا بھی مقصد ہوتا ہے غم منانے کا بھی مقصد ہوتا ہے کسی بھی مکتب میں خوشی منانے کا تو اہتمام کیا جاتا ہے لیکن غم منانے کا کہیں بھی اہتمام نہیں ہوتا یہ مکتب اہل بیت ہے جہاں غم کا بھی جہاں خوشیوں کا بھی اہتمام کیا اور یہ خوشیاں نہ ہماری ہوتی ہیں نہ ہی غم ہمارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی اہل بیت کی ہوتی ہیں یہ غم بھی اہل بیت کے ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم نے اہل بیت کو اپنا سمجھا تو ان کی خوشیاں بھی ہماری اور ان کے غم بھی ہمارے ہیں تو اکثر اہل علم اور کچھ مسلمان ایک اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ بھائی آپ شیعوں کو کوئی اور کام نہیں جب دیکھو کبھی مجلس کبھی محفل کبھی میلاد اب کہتے ہیں مجلس کا بھی کوئی موسم ہوتا ہے چلو محرم کے دنوں میں مجلس کی سمجھ میں آیا کہ شہادت امام حسین ہے محرم میں بھی مجلس کوئی گھر میں مر گیا تب بھی مجلس کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوا خوشی کی تب بھی ذکر اہل بیت کی ولادت ہوئی تب بھی مجلس
تو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں کہ جب دیکھو علی علی کرتے رہتے ہو، جب دیکھو ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہو؟ تو شاعر نے اچھا جواب دیا، کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی۔ واہ 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 واہ، یہ سوال ہے نا کہ جب دیکھو زندگی میں یا مجلس ہے یا محفل ہے یا ذکر اہل بیت ہے، اور کسی مومن نے نیا دکان لیا تو پھر کہا کہ مولانا ایک مجلس پڑھ لیں، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی کا پھر بھی مجلس کر لیں۔ میں نے کہا یہی تو علی والے کا کمال ہے، جب زندہ ہوتا ہے تب بھی مجلس کراتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجلس کراتا ہے۔ کرواتا ہے، دنیا سے چلا گیا تو اپنے نام پہ مجلس ترحیم کراتا ہے۔ تو کہا کہ کیا بتاؤں تجھے کدھر زندگی، کدھر زندگی، واہ بھائی واہ۔ سوال ہے کہ زندگی میں کیا کرتے ہو؟ جب دیکھو فرش عزا، جب دیکھو مجلس حسین، جب دیکھو ذکر اہل بیت، تو کہا کہ کیا بتاؤں کہ تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ادھر زندگی، زندگی کا قبلہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمیں اس در سے ملتا ہے۔ جی ہو، زندگی چلنے کا نام نہیں، زندگی سانس لینے کا نام نہیں، زندگی کھانے پینے کا نام نہیں، ورنہ ہماری گلیوں میں کئی کتے چل بھی رہے ہیں، بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، تو اسے تو زندگی نہیں بولا جاتا۔ زندگی کا نام ہے کہ معرفت کے ساتھ سانس لینا، معرفت کے ساتھ کھانا کھانا، معرفت کے ساتھ بات کرنا، ایسے زندگی۔ اور وہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ در علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے۔ زندگی کا شریعہ دوسرا یہ کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بڑے قرآنی ہیں، تو لہذا آپ ہر چیز جو سناؤ پڑھو اس کی دلیل کہاں ہونی چاہیے؟ قرآن ہونی چاہیے۔ تو میں اکثر مومنین کو، جوانوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس جشن میں، مجلس غم میں آیا کرو اور تم سے یہ سوال کیا جائے کہ کہاں جا رہے ہو، ایک مرتبہ بولتے ہیں مولا کا ذکر سننے جا رہا ہوں، مجلس حسین سننے جا رہا ہوں، جشن اہل بیت سننے جا رہا ہوں، یہ جواب بھی اچھا ہے، لیکن شاید یہ بولنے پہ اگلے کا منہ بگڑ جائے کہ آج پھر وہی سننے جا رہے ہیں۔ تو اب آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو جواب قرآنی دیا کرو، تاکہ قرآن کی آیت سناؤ، بندہ سن کے وہیں پہ کیا ہو جائے، چپ ہو جائے۔ اب اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو مجلس سننے جا رہا ہوں، یہ نہ کہو جشن سننے جا رہا ہوں، یہ نہ کہو مجلس غم سننے جا رہا ہوں، جواب قرآنی دیا کرو، میں اجر رسالت کو ادا کروں۔ یہی آیت قرآنی جو میں نے پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو قرآن نہ مانے اس سے بڑا کوئی بے ایمان نہیں ہے۔ یعنی ہے کوئی ایسا مفتی جو یہ بولے کہ مجھے قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں ہے؟ تو اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ حبیب کہہ دے امت کو۔ رسول آئے کہنے لگے گئے میرے امتیو، کیا میں نے تمہارے لیے پتھر نہیں کھائے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا جنگ احد میں میرے دانت نہیں ٹوٹے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا میرے سر پہ کچرا نہیں پھینکا گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ کشاب ابی طالب میں اتنے سال میں نے سختیاں نہیں برداشت کی؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا حمزہ جیسے چچا میں نے نہیں گوایا؟ جی یا رسول اللہ۔ کہ اتنی محنتوں کے بدلے میں مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اب آپ کے یہاں کھجور بہت ہیں،
عرب نے کہا یا رسول اللہ کھجوروں کے جتنے باغ ہیں آپ کے ہوئے، کسی نے کہا سونا آپ کا ہوا، کسی نے کہا میرے پاس اونٹ جتنے بھی یا رسول اللہ سارے آپ کے ہوئے۔ آواز آئی حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تیری کھجوریں بھی تیری، تیرے اونٹ بھی تیرے، تیرا سونا بھی تیرا، تیری چاندی بھی تیری، سارے سکے بھی تیرے۔ یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا بس ایک چیز چاہیے، آل رسول کی محبت کا تقاضا۔ اب محبت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کہیں کہ مثلا مجھے علامہ اقبال سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے بیٹے سے بڑی نفرت ہے۔ آپ کہیں قائد اعظم سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے بنائے ہوئے ملک کا ستیاناش کر دوں گا، تو دنیا کہے گی تجھے نہ قائد سے محبت ہے نہ ملک سے محبت ہے۔ ملک سے محبت تب ہوتی ہے اس کے بنائے ہوئے ملک کو بنائے رکھو، نہ کہ بگاڑو۔ جو حال آج سیاستدانوں نے کیا ہے، صاحبان اقتدار نے کیا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو خالی نعرہ لگانے سے کہ ہمیں قائد سے محبت ہے، تو نعروں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خالی یہ کرنا کہ میٹھا میٹھا مدینہ، میٹھے میٹھے مدینے کی گلیاں، تو میرے کہنے سے گلیاں میٹھی ہوتی ہیں، نعرے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ رسول نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ تجھے سجدہ کس نے سکھایا؟ رسول نے۔ تجھے حج کس نے سکھایا؟ رسول نے۔ آج تیری ماں بہنوں کے سروں پہ چادریں ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کا۔ آج تیرے اندر غیرت ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کا۔ آج تجھے طہارت اور نجاست کی تمیز ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کا۔ آج اگر تیرے اندر حیا اور شرم کی تمیز ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول کا۔ آج اگر پاکیزگی کا درس تجھے ملا ہے کہ اگر آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، پڑھا لکھا بندہ سوٹ پینٹ میں ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ لیکن ایک دیہات میں بوڑھا ان پڑھ بیٹھا ہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ وہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی نجاست اور گمراہی کے بیچ میں کھڑا ہے لیکن تو ان پڑھ ہو کر بھی اتنی طہارت پہ کھڑا ہے۔ یہ کس کی عقل دی ہوئی ہے؟ یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی عقل ہے کہ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، یہ کس نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کا وقار کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کریں، انہی عربوں کے معاشرے میں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانے والا یہ کس نے سکھایا؟ یہ رسول نے سکھایا۔ آج اگر تو سجدے کرے پر سجدے سکھانے والے کا شکر ادا نہ کرے تو یہ سجدے منہ پہ مارے جائیں گے۔ آج تو طواف خانے خدا کرے لیکن جس نے طواف سکھایا اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو یہ طواف نہیں، یہ خانے خدا کا چکر ہے۔ تو بندہ جب تک شکر نہ کرے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی نے احسان کیا ہے تو بدلہ احسان سے چکایا کرو۔ چھوٹی سی مثال دوں، مثلاً ایک مزدور آئے، آپ کا گھر بنائے، اسلام کا حکم ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کرنا۔ آپ نے محفل جشن رکھوائی، اب مجھے نہیں پتا لاؤڈ اپنے ہیں یا کرائے کے ہیں، بالفرض اگر لاؤڈ کرائے سے منگوائے، سارا سسٹم کرائے پہ آیا اور مجلس ختم ہوئی اور آپ نے اس کو کرایہ نہیں دیا اور یہ سوچو کہ مجلس قبول ہوئی، اس کی قبولیت لٹکتی رہے گی جب تک اس کی مزدوری کو ادا نہ کر دیا جائے۔ مزدور نے گھر بنایا، روز دروازے پہ آ رہا ہے، جناب پیسے دو، میں نے محنت کی، اور آپ کہہ رہے ہو کل آ جانا، آج میں نے نماز تہجد پڑھ دی، کل آنا، آج میں نے مولا کا ذکر کروانا۔ تو اللہ کی بھی آواز آئے گی اس گھر میں ذکر کیسے کروا رہے ہو جس کی مزدوری تو نے ادا نہیں کی؟ اس گھر کی نماز کیسے قبول ہوگی جس کی تو نے مزدوری ادا نہیں کی؟ تو آج جتنی مسجدوں میں مولوی نمازیں پڑھے، جتنے خانے خدا کے طواف کریں، جتنے سجدے
سجدے پروردگار عالم کو کریں، یہ ساری محنتیں مصطفیٰ کی ہیں، یہ ساری زحمتیں مصطفیٰ کی ہیں۔ اب جب تک مصطفیٰ کا شکریہ نہیں تو سجدہ قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ اور رسول نے کہا میرا شکریہ یہ ہے کہ میری آل سے محبت ہے۔ بندہ سجدہ کرے پر اس دل میں محبت حسین نہ ہو، سجدے کا فائدہ نہیں۔ خانے خدا کا طواف کرے پر علی کی محبت نہ ہو، اس طواف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے محبت کے تقاضا کیا ہے؟ آج سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ شیعہ بھی بولیں کہ ہم عاشق اہل بیت، سنی بھی بولے ہم عاشق اہل بیت۔ کبھی کبھی تو ایک جوان نے کہہ دیا کہ مولانا جب رمضان کے دنوں میں ٹی وی کھولتے ہیں تو ادھر ایک شیعہ مولوی، ادھر 3-4 دوسرے مولوی، اور کہتے ہیں شب ضربت امیر المومنین کی رات پہ وہ اتنے فضائل علی پڑھتے ہیں، ہمارا مولوی اتنے نہیں پڑھتا ہے۔ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ شیعہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو سارے علی کے فضائل پڑھنے کے بعد بھی جب حنیف قریشی سے پوچھو گے نا افضل کون، واہ 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 واہ، اور یہ چپ بیٹھا ہے نا یہ علی کو پہلا مانتا ہے۔ گن گانے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے فضائل پڑھے، باب مدینۃ العلم علی ہیں، فاتح خیبر علی ہیں، فاتح بدر و حنین علی ہیں، سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی اس سے پوچھو افضل کون ہے تو کہتا ہے علی چوتھے پر ہے، فلاں پہلے پر ہے۔ تو بھائی جو تم اتنے فضائل پڑھے پھر ان فضائل پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ محبت کے تقاضے ہیں۔ آپ بولیں کہ مولانا مسجد سے بڑی محبت ہے، لیکن مولانا دن میں بیٹھا رہے کوئی کھانا بھی نہ دے تو یہ کیسی محبت ہے؟ بندہ خدا، ہمارے دادو کے ایک مولانا تھے، مرحوم ہو گئے، اور بیچارے اکثر شکایت کرتے تھے مومنین کھانا نہیں لاتے، اور اتفاق سے پھر مومنین نے ایک زلجنا لیا۔ یہاں مولانا کا کمرہ، سامنے زلجنا مولا کی بندی رہتی ہے۔ اب مولانا بھوکے بیٹھے ہیں لیکن زلجنا کے لیے بادام بھی آ رہے ہیں، زلجنا کے لیے پستے بھی آ رہے ہیں، سندھی میں جو کٹی بناتے ہیں میٹھے اپنا سچے گھی کی وہ بھی آ رہی ہے۔ ایک دن مزاحن ہم مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا میں ابھی تک بھوکے ہوں لیکن مولا کی سواری کی نسبت جس کی طرف ہے اس کی طرف کٹی بھی آ رہی ہے، بادام بھی آ رہے ہیں، صبح صبح کوئی سیب بھی لے کر آتا ہے، لیکن میں انہیں نماز بھی پڑھاؤں، میں انہیں روزہ بھی سکھاؤں، میں انہیں افطاریاں بھی کراؤں، میں ان کے جنازے بھی پڑھاؤں، میں ان کے نکاح بھی پڑھاؤں، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ مولوی صاحب کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، لیکن بولتے بڑا ہے مولوی صاحب آپ سے محبت بڑی ہے۔ تو مزاحن میں نے کہا مولانا آپ بھی دل ہی دل میں بولتے ہوں گے کاش میں بھی زلجنا ہوتا، میری بھی یہ لوگ اتنی خدمت کرتے۔ تو صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بولو، لیکن اس آل رسول کا غم آئے تو بندہ غم نہ منائے، ان کی خوشیاں آئیں خوشیاں نہ منائے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ پڑوسی آپ کا ہو، اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اگلے دن آپ اپنے بیٹے کی شادی کرواؤ اور اسے بولو آپ کے بیٹے کا بڑا غم ہے، وہ بھی تو بولے گا نا اگر بیٹے کا غم تھا تو میرے غم میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں بولے ہمیں آل رسول سے بڑا عشق ہے، آل رسول سے بڑی محبت ہے، اور جس دن نبی کا نواسہ شہید ہوا اس دن بندہ اپنے مردوں کو یاد کرنے لگے، اپنے مردوں کی قبروں پہ جانے لگے۔ تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اگر محبت کی ہے تو محبت نظر بھی آنی چاہیے۔ اب محبت کا ایک کمال ہے، کمال محبت یہ ہے کہ محبت کا تعلق انسان کے اندر سے، باہر سے نہیں۔ اب شاید یہ مومن بولے مولانا آپ سے بڑی محبت ہے، اب مجھے کیا پتہ دل میں کیا ہے۔ کئی آتے تھے یا رسول اللہ علی سے بڑا پیار ہے، خدا نے پوری سورہ منافقون نازل کر دی،
حبیب یہ مت سوچنا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، دلوں میں کچھ ہے، زبانوں میں کچھ ہے۔ اہل سنت کی کتاب ہے، نام ہے مروج الذہب۔ ملتا رسول خدا بیٹھے تھے، نبی کی بھی دربار لگتی تھی، امتی آتے تھے، ملتے تھے، پریشان بے اولاد قرضدار۔ اب دعائیں کس سے لیں؟ مصطفیٰ سے لیتے تھے۔ شفاعت کا وسیلہ کسے بنائیں؟ مصطفیٰ کو بناتے تھے۔ اور کچھ بزرگ ہستیاں تھیں جو ہمیشہ نبی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک آیا، یا رسول اللہ اولاد نہیں، دعا کریں۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، لیکن جب بھی دعا کرتے تھے انداز ایک تھا۔ دیکھیے اگر میں نے آپ کو محبت کا درس دینا ہے تو اپنی باتوں کے ذریعے سے دوں گا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہوں کون سا بیٹا قابل ہے تو یہاں اس کا ذکر کروں گا، یہاں اسے پیار کروں گا، یہاں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا تاکہ مجمع کو پتا چلے یہ والا بیٹا کیا ہے، قابل ہے۔ اب بیمار آیا، یا رسول اللہ دعا کریے۔ قرضدار آیا، یا رسول اللہ دعا کریے۔ بے اولاد آیا، یا رسول اللہ دعا کریے۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے، مروج الذہب ایک ہی انداز ہوتا تھا دعا کرنے کا، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ اے خدا فلاں پہ رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے۔ واہ 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 واہ۔ اب جن کے دلوں میں محبت تھی آپ کی طرح وہ تو بہار بہار ہو جاتے تھے، لیکن جن کے دلوں میں نہیں تھی تو کہا نا مومن اور منافق کی نشانی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرو۔ چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اب کھلے گا اس کا جس کے دل میں محبت ہے، چہرہ مرجھا جائے تو سمجھنا منافق ہے۔ اب جیسے کہا علی کے صدقے، فلاں کے قرضے ادا کر، علی کے صدقے میں، فلاں کی پریشانیاں دور کر، علی کے صدقے میں۔ کچھ تھے جن کو یہ باتیں اچھی نہ لگی، یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا طریقہ ہے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام، بیمار آیا علی کا نام، بے اولاد آیا علی کا نام، قرضدار آیا علی کا نام، جبکہ علی ہے بھی نہیں، ہم سامنے بیٹھے ہیں بھائی 10 دعائیں کر 10 دعائیں کی ہیں علی کے صدقے، علی کے صدقے، علی کے صدقے، ہم سامنے بیٹھے ہیں، ایک دعا میرے صدقے کر دیں۔ ہیں تو سارے ساتھی نا، اگر ایک ساتھی کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں تو کسی اور ساتھی کے نام کی بھی دعا کر لیں۔ تو آج نبی پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم بھی تو آپ کے پیارے ہیں، کبھی کبھی ہمارا نام بھی تو لیا کریں۔ یہ کہنے والا تھا، دوسرے نے ہاتھ روک لیا، کہ ایک صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کرتے، ایک دنیا آ رہی ہے، علی کا واسطہ دے رہے ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں، لیکن ایک دن تو آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائے۔ واہ 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 جب علی خود بیمار ہو جائے، علی نے بھی اسی دربار میں آنا، مصطفیٰ سے التماس کرنا ہے، اور تب جب دعا مانگیں گے تو ہم تو بیٹھے گے، واہ واہ واہ، میرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے؟ اس نے کہا ہے تو مشکل، لیکن صبر کر لیتے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ یہ واقعہ 2 شہروں کے، مکہ اور مدینے کے واقعات ہیں۔ نبی ہجرت بھی کر جاتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تاریخ لگتی ہے اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے تھے، اور اسی انداز میں امیر المومنین بھی نبی کی دربار میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کر دیجیے۔ اب مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے۔ تاریخ لکھنے والا دیکھتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کفریاں بھی مار رہے تھے، اب دیکھنا یا تیرا نام آئے گا، اب دیکھنا یا میرا نام آئے گا۔ اب یہ دونوں انتظار میں تھے اور مصطفیٰ نے رحمت بھرے ہاتھوں کو بلند کیا، رحمت بھری زبان سے دعا کرنا شروع کر دی اور عجیب انداز میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق
کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے، کبھی تو ہمارا بھی نام لیا کرے۔ بس یہ سننا تھا، نبوت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ اپنی دعاؤں میں میرا نام لیتے ہیں، اس کی کوئی وجہ؟ تو نبی نے کہا کہ علی جب دعا کرتا ہوں، دعا ہے اللہ سے مانگنا، تو پوری کائنات میں نگاہ کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ علی تیرے علاوہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں ہے۔ اور رسول جب معراج پر گئے، بعض مومنین کیونکہ شعر و شاعری میں کبھی مغالطہ بھی ہو جاتا ہے، تو بھائی جب رسول معراج پر گئے تو گویا مولا علی پہلے پہنچے ہوئے تھے، یہ مغالطہ شاعری ہے، حالانکہ رسول سب سے پہلے وہاں پہنچے۔ مغالطہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو کلام کیا وہ علی کی آواز میں رسول نے کیا کہا کہ علی جب میں دعا کرتا ہوں تو پوری کائنات کو دیکھتا ہوں، جس کے سب سے زیادہ اگر خدا کا کوئی محبوب نظر آتا ہے تو وہ کون ہے؟ علی۔ یہی سوال رسول نے اللہ سے کیا کہ پروردگارہ جب تو نے کلام کیا تو علی کی آواز میں کیوں کیا؟ تو دیکھیے اللہ کا تو اپنا کوئی ہاتھ ہے نہیں، اپنی تو کوئی زبان ہے نہیں، اللہ کی اپنی کوئی آواز ہے نہیں، تو کبھی شجر سے کلام کرواتا ہے مختلف ذرائع سے، تو کہا کہ پروردگارہ جب تو نے کلام کیا تو مجھ سے علی کی آواز میں کیوں کیا؟ تو خدا نے کہا کہ مصطفیٰ میں نے پوری کائنات میں نگاہ کیا، تیرے سامنے جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ علی تھا۔ ظاہر ہے اب رسول نے بھی تو اللہ کی آواز نہیں سنی نا، کیونکہ اللہ کی تو کوئی آواز ہے ہی نہیں، کلام جبرائیل لے کر آتا تھا، وہ جبرائیل کی آواز ہوتی تھی۔ اب جب معراج پر گئے تو جبرائیل کی آواز میں بات نہیں کی، یہ وہ حد ہے جہاں جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا۔ تو کہا حبیب میں نے تیرے دل کو چھان کر دیکھا کہ اس قلب میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے، تو مجھے علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں۔ اور محبوب سے محبوب کے لہجے میں بات کی جائے تو محبوب کو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے ایک والد ہو جس کا بیٹا مثلا فوت ہو جائے اور بڑا پیار کرتا ہو اپنے بیٹے سے، خواب میں بھی بیٹے کی آواز سن لینا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، کسی کی شکل بھی اس کے بیٹے سے ملے نا بندہ خوش ہو جاتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کربلا جاتے ہو امام حسین تو نظر نہیں آتے آپ کو، مولا حسین کی زری نظر آتی ہے۔ اکثر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے بھائی یہ زری چاندی کی ہے، یہ گنبد سونے کا ہے، یہی چاندی یہی سونا سکھر میں بھی ملتا ہے، اسے کیوں نہیں چومتے؟ یہی لکڑی جب درخت میں لگی تھی تب نہیں چوم رہے تھے، اسی لکڑی کو نکال دیا، کپڑا چڑھا دیا، اب چوم رہے ہو۔ میں نے کہا مسئلہ نہ لکڑی کا ہے نہ چاندی کا ہے، مسئلہ نسبت کا ہے۔ نسبت پیاری ہے، بندہ جب عاشق ہوتا ہے۔ دیکھو قمیص یوسف کی تھی، یعقوب نے قمیص کو آنکھوں سے لگایا تو بھی نہیں۔
میں کہتا ہوں مولوی صاحب یوسف کو نہیں لگایا، قمیص کو لگایا۔ جس قمیص کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ شفا دیتی ہے، جس لکڑی کی نسبت عباس سے ہو جائے۔ بتا کر جائیں تاکہ اس مجلس سے ایک ہدیہ بھی لے کر جائیں۔ بسم اللہ۔ اکثر مومن کہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے؟ مومن کی جنت۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کبھی سوچا کہ جنت کیوں بولتے ہو؟ کیا کربلا میں حوریں ہیں؟ کیا کربلا میں غلمان ہیں؟ کیا کربلا میں باغ و بستان ہے؟ کیا کربلا میں بڑے بڑے محل ہیں؟ جنت کیوں بولتے ہو؟ قرآن والی جنت اگر نکالو تو اس میں حور بھی، غلمان بھی، شربت بھی، مزے بھی، بڑے بڑے محل بھی، بندہ جو آرزو کرے جو سوچے وہ چیز سامنے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ لیکن مومن نے کہا مولانا یہاں 40 کے لیے سرزمین کربلا پہ اترا، پاؤں میں چھالے بھی پڑے، گھٹنوں میں بل بھی پڑے، پسینہ بھی آیا، کہیں پہ بندہ تھوڑا زخمی بھی ہوا، چلتے چلتے تھکاوٹ بھی تھی، اور ساری تکلیفوں کو خریدنے کے بعد بولے کہ کربلا جنت ہے۔ ایک مومن ترکی گیا، کوئی کشمیر گیا، کوئی یورپ گیا، تو آپ نے کہا مزہ آیا، تو آپ نے کہا بھائی جنت کا ماحول تھا۔ تو بندہ کیا سوچے گا جنت کا مطلب کیا ہے؟ نرم بیٹ تھا، بستر تھا، سبزہ تھا، درخت تھے، ہریالی تھی، حسن تھا، تو آپ نے کیا بولا؟ جنت۔ لیکن کربلا گئے، شدت کی گرمی، پیدل چلنا، تھکاوٹ، سفر کی تنگی، لیکن پھر بھی واپس آ کے بولتا ہے کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ پہلے سوچو تو صحیح، جنت بولتے کیوں؟ اصلاً جنت کس چیز کا نام ہے؟ اور بعض اوقات میں نے شاعروں کو بھی یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ جس جنت میں حسین نے، اس جنت میں نے جانا ہے۔ مطلب اسے نہ حور چاہیے، نہ غلمہ چاہیے، نہ حسین چاہیے، حسین چاہیے۔ کہتا اگر حسین ہے تو جنت میں آؤں گا، حسین نہیں تو جنت میں نہیں آؤں گا۔ اچھا تاریخ میں چلے جائیں، ایک طرف ہے علی کا سفرہ، ایک طرف ہے امیر شام کا سفرہ۔ اچھا اس زمانے میں ایک کلام بڑا مشہور تھا، کہتے تھے عبادت کرنے میں علی کے ساتھ مزہ آتا ہے، امیر شام کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ اس کے سفرے بڑے ہوتے تھے، طعام چرے مرغے، اور امیر المومنین کے پاس جو کی سوکھی روٹی، کبھی ابلے ہوئے کدو، کبھی نمک کے ساتھ، کبھی دودھ کے ساتھ۔ لیکن ان سب کے باوجود سلمان کو جس کے ساتھ مزہ آتا ہے، یعنی آپ 5 منٹ کے لیے سوچو، حجر بن حدیر اگر ادھر جائے تو پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حاکمیت بھی ہے، اور اسے صرف اتنا کہا کہ حجر علی کو برا بلا کہو، کہ نہیں کہوں گا، قتل کر دیے جاؤ گے، کہ کر دو، کہ تیرے سامنے تیرے دونوں بیٹوں کے سر قلم کر دیں گے، کہ کر دو۔ ادھر سکون ہے، آسائش ہے، آرام ہے، نہیں جا رہا۔ ادھر دیکھو قتل ہے، بیٹے کی جدائی ہے، قبر ہے، کہ حجر مارنے کے بعد زندہ جلا دیں گے تیرے بیٹوں کو، کہ کر دو، کہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے، کہ کر دو، کھڈا کھودا کہ اس کھڈے میں ڈال کے تجھے زندہ جلائیں گے، کہ کر دو۔ آخر میں انہوں نے آرڈر دیا کہ حجر کو قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں قاتل جب تلوار لے کر آگے بڑھا اور حجر کے سر کو قلم کرنے لگا تو اس نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، پہلے میرے بیٹوں کو مارو، پھر مجھے مارو۔
परेशान हो गए, हुजूर तू कैसा बाप है? बाप कहता है मैं जवां बेटे का मरना न देखूं। तू कैसा बाप है जो अपनी नजरों के सामने पहले बेटे को मरता हुआ देखना चाहता है, फिर मरना चाहता है। कि मसला बेटे की मोहब्बत का नहीं, अली की मोहब्बत का। का नहीं, अली की मोहब्बत का। कसम से नहीं कि मुझे खौफ है कहीं बाप को मरता हुआ देखें और अली का दामन न छोड़ दें। पहले ये शहीद हैं, इन्हें अली की तरफ भेजूं, फिर खुद जन्नत की तरफ जाऊं। तो सवाल है जन्नत है किस चीज का नाम? जो मौलवियों ने जन्नत बताई है वो कहते हैं हूरे, गिलमा, दरख्त, ये मजा होगा और वो मजा होगा। अच्छा जितने मजे बताते जाना तो इनको है नहीं, सारे मजे यहीं पे बता के मजा ले रहे। और यहाँ से अली वाला करबला जाए, पैदल चले, पाँवों में छाले पड़े, लेकिन उसके बाद भी कहे कि करबला मोमिन की जन्नत। जन्नत का मतलब क्या है? एक मिसाल दूंगा, फिर तशरीह करूंगा। देखिए एक आदमी है बीमार, ये गौर से सुनिए। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना कि हम जन्नत में जाएंगे, हम अली वाले हैं कि जन्नत में जाएंगे। अभी जाओगे लेकिन जन्नत में जाने के बाद मजा भी तो आए। बंदा चला जाए मजा ही ना हो तो फायदा क्या जन्नत में जाने का? इसकी मिसाल ऐसे है, एक बंदा बीमार है। आप जब आदमी बीमार होता है, बुखार होता है, तो उसको खाने की स्मेल से भी उल्टी आती है, तबीयत सही नहीं। मुर्गा लाओगे कि दूर करो, सरका लाओगे कहेगा दूर करो, कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा गर्म पानी पिएगा, सूप पिएगा, क्योंकि बीमार है, दवाइयों पे चल रहा है। एक 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का बूढ़ा है जिससे चला ही नहीं जाता, और उस बूढ़े से पूछो शादी करनी है, आज के बूढ़ों की बात नहीं करता, बिल्कुल बूढ़ा आदमी, चलने के काबिल नहीं, तो उसके लिए शादी का मजा है ही नहीं। एक है 22 साल का जवान, एक है 6 साल का बच्चा। 6 साल के बच्चे को आइसक्रीम अच्छी लगती है, 22 साल के जवान को शादी अच्छी लगती है। अब 22 साल वाले को कहो कि आइसक्रीम चाहिए या बीवी चाहिए, क्या कहेगा? तो बच्चे से पूछो बीवी चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, उसके लिए बीवी आइसक्रीम है। तो बच्चा जवान का ताज्जुब करेगा ये पागल है, इसने